قیامت کا منظر شیطان کی ایک اللہ آسمانوں پر دیکھ رہا ہے. ایک دن میں مروں گا، ایک دن آپ مریں گے، ایک دن کائنات ایک دن مرے گی. جمعہ ہی ہوگا، ایسا ہی سورج نکلے گا جیسے آج نکلا تھا. اب تو آگے جا چکا ہے، اس سے پہلے ہی کام تمام ہو جائے گا. ایسا ہی جمعہ ہوگا جیسے آج جمعہ ہے، اور کراچی کی صبح ایسے ہی ہوگی جیسے آج ہوئی ہے. رات رخصت ہوئی ہوگی کہ کل آؤں گی. دن آنے کے لیے تیاریاں کر رہا ہوگا کہ میرے آنے کا ٹائم ہو چکا ہے. پرندے گھونسلوں سے نکلنے کے لیے تیار ہو رہے ہیں. کوے سب سے صبح بیدار ہوتے ہیں تو کراچی کا رخ کر رہے ہیں کہ کہاں سے. السلام علیکم ایوری ون، کیسے ہیں آپ سب؟ ہوپ یو آر ڈوئنگ ویل. آج کی ہماری نیو ویڈیو میں آپ لوگ کا بہت زیادہ ویلکم. ویڈیو کو سٹارٹ کرنے سے پہلے جو لوگ چینل پہ نئے ہیں، جنہوں نے چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا، چینل کو سبسکرائب کریں، ساتھ ہی بیل بٹن کو دبا کے اور پہ کر دیں. ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں. آج کی ویڈیو پر ہم دیکھنے والے قیامت کا منظر شیطان کی موت، اینڈ آف دی ورلڈ بائی مولانا طارق جمیل کی یہ ویڈیو جو آج کے ہم دیکھنے والے. ٹائم ویسٹ کے بغیر میں کرنے لگے اپنی ویڈیو کو پلے. آپ لوگ کے چینل کو سبسکرائب، ویڈیو کو لائک، زیادہ لوگوں تک شیئر سو کرتے ہیں. اپنی ویڈیو سٹارٹ دیکھتے ہیں آج کی یہ ویڈیو. ایک اللہ آسمانوں پر دیکھ رہا ہے. ایک دن میں مروں گا، ایک دن آپ مریں گے، ایک دن کائنات ایک دن مرے گی. جمعہ ہی ہوگا، ایسا ہی سورج نکلے گا جیسے آج نکلا تھا. اب تو آگے جا چکا ہے، اس سے پہلے ہی کام تمام ہو جائے گا. ایسا ہی جمعہ ہوگا جیسے آج جمعہ ہے، اور کراچی کی صبح ایسے ہی ہوگی جیسے آج ہوئی ہے. رات رخصت ہوئی ہوگی کہ کل آؤں گی. دن آنے کے لیے تیاریاں کر رہا ہوگا کہ میرے آنے کا ٹائم ہو چکا ہے. پرندے گھونسلوں سے نکلنے کے لیے تیار ہو رہے ہیں. کوے سب سے صبح بیدار ہوتے ہیں تو کراچی کا رخ کر رہے ہیں کہ کہاں سے دانہ دم کا ہم نے چونا ہے. سوئے ہوئے کتے بلیاں انگڑائی لے کر گلیوں میں پھرنا شروع ہوئے ہیں، اور صبح صبح مزدوروں کی دوڑ لگ رہی ہے، ریڑھی والوں کی دوڑ لگ رہی ہے، منڈی والوں کی دوڑ لگ رہی ہے. مالدار لوگ ابھی سوئے ہوئے ہیں، 10 بجے اٹھیں گے، پھر دیکھیں گے ناشتہ کیا کرنا ہے. اور دفتروں میں جھاڑو دیا جا رہا ہے، کھیتوں میں زمیندار ہل چلا رہا ہے، کوئی بیج بکھیرنے کے لیے مٹھی یہاں لا رہا ہے، کوئی پانی کا راستہ بدلنے کے لیے کسی کو یہاں لا کے مارنے کے لیے تیاری کر رہا ہے. کہیں ماں بچے کو اسکول بھیجنے کے لیے جلدی جلدی روٹی بنا رہی ہے یا سلائس گرم کر رہی ہے. کہیں دیہاتوں میں عورت مکھن کا پیڑا بنا کے اور وہ اس میں سے برتن سے نکال رہی ہے، اور کہیں دودھ کو گرم کرنے کے لیے چولہے میں لکڑیاں ڈال رہی ہے، اور کہیں جانے کے لیے تیاری ہو رہی ہے، کہیں دلہن دلہا کو سجانے کے لیے جلدی جلدی سے تیاریاں کی جا رہی ہیں. ایسی ہی صبح دفتروں کو بھاگے جا رہے ہیں، 22ویں گریڈ والے بھی اور چوتھے گریڈ والا بھی. دفتروں کی تیاری ہے. حسین لاکھانی جیسے بڑے بڑے سیٹھ مالدار وہ اپنے کاروباروں کا حساب کرنے کے لیے تیار ہو رہے ہیں کہ آج میں نے سارا حساب کرنا ہے کہ میرے پاس کتنا ہے کتنا نہیں ہے. اور ماں اپنے بچے کے منہ میں یوں لقمہ توڑ کے یہاں لائی ہے اور اس کے منہ میں ڈالنا چاہتی ہے. یہ ایسی ہی صبح ہوگی جس کا میں نے نقشہ کھینچا ہے کہ ایک دم فَإِذَا جَاءَتِ الطَّامَّةُ الْكُبْرَى فَإِذَا جَاءَتِ الصَّاخَّةُ إِذَا زُلْزِلَتِ الْأَرْضُ زِلْزَالَهَا وَأَخْرَجَتِ الْأَرْضُ أَثْقَالَهَا وَقَالَ الْإِنسَانُ مَا لَهَا إِذَا الشَّمْسُ كُوِّرَتْ وَإِذَا النُّجُومُ انكَدَرَتْ وَإِذَا الْجِبَالُ سُيِّرَتْ وَإِذَا الْعِشَارُ عُطِّلَتْ وَإِذَا الْوُحُوشُ حُشِرَتْ وَإِذَا الْبِحَارُ سُجِّرَتْ. الفاظ ہیں یا ایٹم بم ہیں. اذا السماء انفطرت واذا الكواكب انتثرت واذا البحار فجرت واذا القبور بعثرت اقتربت الساعة وانشق القمر ازفت الآزفة ليس لها من دون الله كاشفة فاذا جاءت الطامة الكبرى يوم يتذكر الانسان ما سعى فاذا جاءت الصاخة يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه. القارعة ما القارعة
وما أدراك ما القارعة الحاقة ما الحاقة وما أدراك ما الحاقة الله أكبر هل أتاك حديث الغاشية وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة إذا وقعت الواقعة ليس لوقعتها كاذبة خافضة رافعة إذا رجت الأرض رجا وبست الجبال بسا فكانت هباء منبثا وكنتم أزواجا ثلاثا قرآن جس لہجے میں قیامت کو بیان کرتا ہے میں نے اس لہجے میں آپ کو قرآن سنایا ہے جو قرآن کے لہجے میں جلال آ جاتا ہے ہیبت آ جاتی ہے دھمکی آ جاتی ہے روب آ جاتا ہے غصے کی شکل بن جاتی ہے کہ کیا ہوگا کہ ایک آواز آئے گی اللہ اکبر میرے نبی پہ قربان جاؤں اتنی تصویر کھینچی ہے کہ کپڑا لینے والا جیب سے بٹوا نکال کے نوٹ گن رہا ہے اور کپڑا دینے والا 10 میٹر تو ناپنے کے بعد یوں کینچی ڈال رہا ہے یوں کینچی یہاں ہے کپڑا یہاں ہے نوٹ یہاں ہے لقمہ یہاں ہے مکھن کا پیڑا ایسے ہے اور روٹی یوں توے پہ جا رہی ہے اور یہ ہل چل رہا ہے اور یہاں سے یوں وہ اپنے پانی کا راہ بدل رہا ہے پرندہ یوں پرواز کے لیے پر اٹھاتا ہے اور سکیڑنے سے پہلے لقمہ منہ میں جانے سے پہلے کسی زمین پہ پڑنے سے پہلے ہل زمین کا سینہ چیرنے سے پہلے پرندے کے پر سکیڑنے سے پہلے اور کینچی کپڑے کو کاٹنے سے پہلے اور نوٹ دکاندار کو پہنچانے سے پہلے اور دستے اور شاہی دربار میں تخت پر تاج سجانے سے پہلے اور دلہن کو بندیا پہنانے سے پہلے اور دلہا کو سہرا پہنانے سے پہلے اور کرسی پر کرسی والے کے بیٹھنے سے پہلے ایک خوفناک آواز آئے گی اور لقمہ یوں چلا جائے گا ماں ادھر گرے گی بچہ ادھر گرے گا مکھن کا پیڑا ادھر جائے گا برتن وہاں جائے گا کسی ادھر گرے گی پانی ادھر جائے گا پرندہ یوں اوپر نہیں اٹھے گا وہ نیچے گرے گا تخت شاہی الٹا دیا جائے گا سہرے بکھر جائیں گے پھول مرجھا جائیں گے نغمے نوحے میں تبدیل ہو جائیں گے زندگی موت کا خوفناک پنجہ اپنے گردن کے اوپر محسوس کرے گی آج پرندوں کی موت انسانوں کی موت زمیندار نے یوں مٹھی میں بیج ڈال کے بکھیرا اور وہ یہاں آ کر آگے جانے کی بجائے پیچھے چلا گیا اور ڈھیر بن کے نیچے نیچے آگے نہیں گیا ہاتھ کی مٹھی یوں چل رہی تھی کہ وہ یوں ہو گئی ہل یوں چل رہا تھا ہل ادھر گرا بیل ادھر بھاگا زمیندار ادھر گر کے مرا بیل وہاں جا کے مرا موت نے اپنے پنجے پھیلا دیے فَإِذَا الْمَنِيَّةُ أَنْشَأَتْ أَظْفَارَهَا أَلْفَيْتَ كُلَّ تَمِيمَةٍ لَا تَنْفَعُ کپڑوں کو پوچھنے والا نہیں دربار ہے بیٹھنے والا نہیں دکان ہے چلانے والا نہیں فیکٹری ہے مشینیں بند ہیں ان کے پہیے کو گھمانے والا نہیں منڈیاں خاموش ہیں ساز خاموش ہیں زبانیں گنگ ہیں آنکھیں بے نور ہیں زمین تھر تھرائی ہے آسمان کپ کپایا ہے پہاڑ نرس کے ریزہ ہو گئے ریت بن گئے اور سارے بچے کیا ماں دودھ پلانے والے بچے کو سب سے زیادہ قریب رکھ اور اس کو سب سے پریفر کرتی ہے باقیوں کو پیچھے رکھتی ہے دودھ پلانے والے کو قریب کرتی ہے اور میرا اللہ کہتا ہے تذہل کل مرضعۃ عما ارضعت جب وہ دھماکہ آئے گا تو دودھ پیتے بچے کو ماں یوں اچھال دے گی جیسے رد کی ٹوکری کو جیسے وہ باسکٹ گندگی والی کو یوں اٹھا کے ہم باہر پھینکتے ہیں ماں میرے رب نے یہ نہیں کہا میں باپ کی طرح پیار کرتا ہوں تم سے میرے رب نے کہا میں ماں کی طرح تم سے پیار کرتا ہوں اور ماں سے زیادہ پیار کرتا ہوں 70 گنا تو وہ ماں جس سے اللہ اپنے پیار کو تشبیہ دیتا ہے وہ بچے کو یوں پھینکے گی اور بچہ وہ گرے گا اور وہ بھاگے گی بادشاہ بھاگے گا مجھے بچاؤ فوجیں بھاگیں گی ہمیں بچاؤ یہ پہرے دار بھاگیں گے ہمیں بچاؤ آج کوئی نہیں بچے گا
ایک دھماکہ سارے حسن و جمال ماضی کا افسانہ بن جائیں گے، ساری شہنشاہیاں ماضی کا افسانہ بن جائیں گی، سارے فیکٹریوں کے چلنے والے پہیے وہ جام ہو کر ریزہ ریزہ ہو جائیں گے۔ پھر اللہ پہلے آسمان شیطان کی آج باری آ گئی، جب اس کو اسرائیل پکڑنے لگے گا وہ زمین میں غوطہ لگائے گا، ہم تو پانی میں غوطہ لگاتے ہیں، وہ زمین میں غوطہ لگائے گا، وہ دوسرے کنارے سے جا نکلے گا، آگے پھر اسرائیل کھڑے ہوں گے، پھر وہاں سے غوطہ لگائے گا اور جا کے وہ دوسرے کنارے سے نکلے گا، آگے اسرائیل کھڑے ہوں گے، پھر غوطہ لگائے گا، چوتھے کنارے نکلے گا، آگے موت کا فرشتہ، آخر یہ بولے گا کم وقت مجھے کہاں لے جاؤ گے؟ کہ جہاں تو ساری دنیا کے انسانوں کو دھکا دے کے گراتا رہا، بدبخت آج تیری باری بھی ہے، الا امک الحاویہ، آج حاویہ تیرا ٹھکانہ ہے، آج شیطان بھی مرا، پہلا آسمان مر گیا، ٹوٹ گیا، دوسرا، تیسرا، چوتھا، پانچواں، چھٹا، ساتوں آسمان کے فرشتے مر گئے، نہ کبھی مرنے والے۔ پھر میرا اللہ پوچھے گا کون باقی ہے؟ اللہ پوچھے گا کون باقی ملک ہے؟ الموت کہے گا عرش کے 4 فرشتے اور ہم 4 فرشتے باقی سب مر گئے، تو میرا اللہ کہے گا فَلْيَمُتْ جبریل و میکائیل، جبریل و میکائیل کو مار دے، تو اللہ کا عرش سفارش کرے گا یا اللہ جبریل و میکائیل کو تو بچا لے، تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے اسکت فقد كتبت الموت على من كان تحت عرشی، خاموش، میرے عرش کے نیچے سب کے لیے موت ہے۔ میرے بچوں، یہ زندگی کھیل تماشا نہیں ہے، تمہارے پیچھے پورا سسٹم چل رہا ہے، تمہیں کیمرے کی آنکھ دیکھ رہی ہو تو کیسے سیدھے ہو جاتے ہو، تو رب کی آنکھ سے کیوں نہیں شرماتے ہو؟ اللہ کی آنکھ سے کیوں نہیں شرماتے ہو؟ اللہ کی آنکھ جو نہ سوئے، کیمرہ تو بند بھی ہو سکتا ہے اور خراب بھی ہو سکتا ہے اور تمہیں مس بھی کر سکتا ہے، پر اللہ لا يعزب عن ربك من مثقال ذرة لا يخفى عليه من شيء في الأرض ولا في السماء يعلم ما في البر والبحر ما تسقط من ورقة إلا يعلمها ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين۔ کس اللہ کے سے مقابلہ کر رہے ہو؟ کوئی نہیں دیکھ رہا، وہ کہہ رہا میں دیکھ رہا ہوں، میں کوئی نہیں دیکھ رہا، وہ کہہ رہا میں تیری شارک سے زیادہ تیرے قریب ہوں، تو بدماشی کر یا سجدہ کر میں دیکھ رہا ہوں، تو شراب پی یا دودھ پی میں دیکھ رہا ہوں، تو بدکاری کر یا نکاح کر میں دیکھ رہا ہوں، تو نشہ کر یا زمزم پی میں دیکھ رہا ہوں، تو سجدے میں گر یا نشے میں گر میں دیکھ رہا ہوں، تو جھوٹ بول یا سچ بول میں دیکھ رہا ہوں، تو صحیح طور یا غلط طور میں دیکھ رہا ہوں، تو سچ بول یا جھوٹ بول، تو قتل کر یا تو معاف کر، تو محبت کر یا نفرت کر، ماں باپ کے پاؤں دھو کے پی یا ماں باپ کو دھکا دے، بیوی پر زیادتی کر یا بیوی بدتمیزی کر، میں دیکھ رہا ہوں۔ لا يخفى عليه من شيء في الأرض ولا في السماء۔ اللہ کا عرش کہے گا یا اللہ یہ جبریل میکائیل تو نہ مرے، ان کو بچا لے، باقی سب کو مار دے، تو اللہ کہے گا اسکت فقط كتبت الموت على من كان تحت عرشی، خاموش، میرے عرش کے نیچے موت ہے، اگر میں موت سے کسی کو بچاتا تو میرا حبیب تھا، میں نے اسے بھی موت کا پیالہ پلا دیا، تو یہ تو ان کے خادم نوکر ہیں، مار دو۔ جبریل گرے گا، میکائیل گرے گا، پھر پوچھے گا اللہ پوچھے گا کون باقی، تو کہے گا 4 فرشتے عرش کے 2 ہم، تو اللہ کہے گا یہ چاروں کو موت دے دے، تو چارے مریں گے اور اللہ کا عرش خود ہی بخود کھڑا ہو جائے گا، پھر اللہ پوچھے گا کون باقی، کہے گا یا اللہ اب تو بس ہم دونوں باقی ہیں، تو اللہ کہے گا اسرافیل مر جائے، تو اسرافیل ویسے تو اس حال میں کھڑے ہو کے پینا بھی سنت ہے، تو تم سارے مفتی بیٹھے ہو، میرے سارے بیان کو تم نے زیرو کر دینا تھا، چنگا مولوی کھلو کے پانی پیندا پہ، میرے دین میں شدت نہیں ہے، حضرت علی نے کھڑے ہو کے پانی پیا اور فرمایا میں نے کیوں اتنا ہم نے بنایا ہوا ہے۔ اللہ اکبر۔
کیونکہ ہم شریعت کو جانتے نہیں ہیں تو چھوٹی چھوٹی باتوں میں فرقے بنا کے بیٹھے ہوئے ہیں. جہاں بیٹھنے چھوٹی میں باتوں میں فتوے تکلیف لگاتے ہوتی ہے، ہیں، ہم میرے لیے دین نہیں تکلیف جانتے. تو نیچے بیٹھنا میں بیان کر رہا ہوں. اب یہاں کھڑے ہو کے پینا سنت ہے، اور جہاں بیٹھنا میں کوئی مسئلہ نہ ہو تو وہاں بیٹھ کے پینا سنت ہے. میرے رب نے، میرے نبی نے دین آسان کر کے پیش کیا، ہم نے اوکھا بنا دیا. اس کو مشکل ہم نے بنایا ہے دین کو. دین مشکل نہیں ہے. ایسا ہی سور جو پھونک رہا تھا اسرافیل، وہ اس کے ہاتھ سے چھوٹے گا اور اس طرح جا کر اللہ کے عرش کے ساتھ فکس ہو جائے گا. اور اسرافیل مر جائے گا. اب ملک الموت کی ٹانگیں کانپیں گی، لے بھی ہوں میری باری لگ گئی، سارے نو مارن والے میں پتہ لگ جائے گا موت کی ہوگی. تو وہ کہے گا، اللہ پائے گا کون باقی، تو کہے گا یا اللہ میں باقی. اللہ کہے گا موت فَإِنَّكَ خَلْقٌ مِّنْ خَلْقِ، مر جا تو بھی میری ایک مخلوق. تو اسرائیل ایسی چیخ مارے گا، زمین آسمان پرزے ہو جائیں گے، ایسی چیخ مارے گا اور مر جائے گا. اور میرا اللہ شہنشاہ احد صمد رحمان رحیم الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر الخالق الباري المصور الغفار القهار الوهاب الرزاق الفتاح العليم القابض الباسط الخافض الرافع المعز المذل السميع البصير الحكم العدل اللطيف الخبير الحليم العظيم الغفور الشكور العليش الكبير الحسيب الجليل الكريم الرقيب المجيب الباعث الواصل الشهيد الحق الوكيل القوي المتين الولي الحميد المحسن المبدي المعين المحيي المميت الواجد الماجد الواحد الأحد الصمد القادر المقتدر المقدم المؤخر الأول الآخر الظاهر الباطن الوالي المتعال البر التواب المنتقم العفو الرؤوف مالك الملك ذو الجلال والإكرام المقسط الجامع الغني المغني المانع الضار النافع النور الهادي البديع الباقي الوارث الرشيد الصبور جل جلاله رب السماوات والأرض كل كائنات کا اکیلا احد صمد شہنشاہ اللہ. قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. کہے گا من كان لي شريكا فليأته، کوئی میرا شریک ہے تو سامنے آؤ. کوئی ہوگا تو آئے. پھر اللہ کہے گا من كان لي شريكا فليأته، کوئی میرا شریک ہے تو سامنے آؤ. پھر تیسری دفعہ کہے گا من كان لي شريكا فليأته، کوئی میرا شریک ہے تو سامنے آؤ. پھر زمین آسمان کو جھٹکا دے گا، پھر کہے گا انا الملک، میں بادشاہ. پھر دوسرا جھٹکا دے گا، پھر کہے گا انا القدوس السلام المومن، میں ہوں قدوس السلام المومن. پھر تیسرا جھٹکا دے گا، پھر کہے گا انا المہیمن العزیز الجبار المتکبر، میں ہوں مہیمن عزیز جبار متکبر. پھر اللہ تعالیٰ کہے گا این الملوک، بادشاہ کہاں، این الجبارون، ظالم کہاں، این المتکبرون، تکبر کرنے والے کہاں ہیں. لمن الملک اليوم، کون ہے آج بادشاہ. کوئی جواب دینے والا نہیں تو کہے گا للہ الواحد القہار، آج اکیلے احد صمد قادر مقتدر کی حکومت ہے. انی بدأت بالدنیا ولم تکن شیئا وانا الذی اعیدها، میں نے دنیا بنائی اور میں نے مٹائی اور میں ہی اٹھاؤں گا. میرے بچوں بچیوں،
उस दिन के लिए तैयारी करो जब कब्रों से नंगे उठाए जाएंगे, जब अल्लाह की बारगाह में पेश हो जाएंगे, जब माँ कहेगी मैंने तुम्हें जना नहीं, बाप कहेगा तू मेरा कुछ लगता नहीं, बीवी कहेगी तेरा मेरा कोई रिश्ता जब कोई किसी को खाविंद कहेगा इस्लाम है किसी को होश नहीं होगी, भाई कहेंगे कोई किसी को नहीं पहचानता होगा। नहीं, दोस्त कहेंगे हम लोग कभी दुनिया में मिले ना थे, लिकुल्लिम इम्रिइन मिनहुम शअनुन युग़नी, हर आदमी उस दिन अपने हाल में गुम होगा कि आज नाकामी ये नहीं है कि तुम्हें आईयू की डिग्री नहीं मिली, आज नाकामी ये है कि जहन्नुम है, आज की कामयाबी ये नहीं है कि तुम बहुत बड़े अफसर बन गए, बड़े ताजर बन गए, आज की कामयाबी ये है कि अल्लाह तुझसे राज़ी होकर तुझे जन्नत देने वाला है। ये छोटा सा मसला नहीं है, बहुत बड़ा मसला है। हम आज़ाद, सुनो सुनो, आपको अजीब बात सुनो, आपको अजीब लगेगी, हमारी आज़ादी मौत पे शुरू होती है, हमारी आज़ादी मौत पे शुरू होती है, हमारी आज़ादी मौत पे शुरू होती है। जब अल्लाह राज़ी हो के मौत दे तो आज तुम आज़ाद, छुट्टी। तो जी फ्रेंड्स, ये थी हमारी आज का, जिसमें हमने क़यामत का मंजर, शैतान की मौत बाय मौत अजमेर की वीडियो देखी, जिसमें शैतान तक किस तरीके से भागेगा और वो एट द एंड फरिश्ते को बोलेगा मुझे कहाँ लेके जाओगे, तो फरिश्ते फिर बोलेंगे कि तुम्हें उस जगह लेके जाऊँगा जहाँ पे तुमने सारी दुनिया को भेजा, लोगों को वर्गला के, लोगों को बहला के, लोगों को फुसला के गलत राह में लेके गया तू, और तेरी वजह से आज आधी से ज़्यादा दुनिया जहन्नुम में, तू वहाँ जाएगा, हाविया तेरा मुंतज़िर है। तो उस लम्हे शैतान की मौत होगी। फिर अल्लाह ताला इस दुनिया से हर इंसान, हर नफ्स, जिन्नो इंस, हर शय की मौत हो जाएगी। एट द एंड फरिश्तों तक की भी रूह कब्ज़ हो जाएगी। जिन्होंने अल्लाह के अर्श को 4 फरिश्ते उठाया, उनकी जितने भी मौत का फरिश्ता है, सूर फूंकने वाले फरिश्ते, सबकी कोई नहीं रह जाएगा। और एट द एंड सिर्फ रह जाएगी उस रब की ज़ात, और वो बोलेगा अब कोई है जो मेरा मुकाबला करेगा। आज हम बात करते हैं ना कि लोग मोस्टली लोग उठ के बात करते हैं डज गॉड एग्जिस्ट, और अगर गॉड है तो किधर है। उस लम्हे जब अल्लाह ने क्वेश्चन करना है ना कि आग कोई है, अब कोई है मेरा मुकाबला करने वाला, तब ये कोई नहीं होगा, सब ख़त्म हो गए होंगे, तब ये क्वेश्चन करने वाला नहीं आएगा कोई भी, क्योंकि तब सब ख़त्म हो जाएंगे। आज सब आराम से बात कर रहे हैं, आज सबको लगता है कि सब इस तरह बातें करेंगे, इस तरह करेंगे तो सही है, लेकिन उस लम्हे जब उस रब ने पकड़ना है ना, उस रब की पकड़ से कोई नहीं बच सकता। अल्लाह, इस्लाम मुश्किल नहीं है, इस्लाम बहुत आसान है। दीन को मुश्किल हमने बनाया है। हम अगर जिस तरीके से पानी खड़े होकर पी रहे थे, बता रहे थे कि मैं पानी बैठ के नहीं पी सकता, मेरे लिए मुश्किल है। अभी मैं तो इस सुन्नत है, मैं खड़े होकर पी सकता हूँ, स्वाब है। अगर हम इस्लाम को सर्च भी करें ना, ये तो हमने सिर्फ इनकी बात सुनी है ना, अगर हम इस्लाम को सर्च भी करें तो इस्लाम हमें बहुत सारी फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करता है। इस्लाम हमें ये नहीं कहता कि ये करो, ऐसे करो, ऐसे करो, नहीं। इस्लाम इतना मुश्किल नहीं, हमने इस्लाम को मुश्किल बनाया हुआ। हमने कभी इस मौलवी की सुन ली, कभी इधर सुन ली, लेकिन हमने कभी सर्च नहीं किया इस्लाम को। इस्लाम हमें क्या कहता है, इस्लाम हमें क्या सिखाता है। इस्लाम फतवे नहीं लगाते, फतवे हम लगाते हैं। अगर हम दीन को सीख जाए ना, दीन जान जाए क्या रहा है, तो हम ये फतवे लगाना छोड़ दें, फिर हमें समझ आ जाए कि ये फतवे तो वो लोग लगाते हैं जिनके पास नॉलेज नहीं होता। ये वो लोग बात करते हैं जिनको इतना नहीं पता कि इस्लाम क्या कह रहा है, इस्लाम में क्या चीज़ इंपॉर्टेंट है और क्या चीज़ नहीं इम्पोर्टेंट है। इस्लाम को जाने, इस्लाम क्या कह रहा है। आज दुनिया की डिग्रीज़ लेके या बिजनेसमैन बन के कोई जो है, हमने सब चीज़ें यहीं पे छोड़ के जानी, कोई एक चीज़ हमारे साथ नहीं जाएगी, ना कोई डिग्री जाएगी, ना ही हमारा जो आज हम बिज़नेस खड़ा कर रहे हैं वो जाएगा, ना हमारी मालो दौलत कोई भी शय। आज जो हमारे आसाइशें हैं, हमारी ज़िंदगी की सहूलतें, सब चीज़ें इधर ही रह जाएंगी। सो साथ जाएगा वो हमारा नामा ही माल जाएगा। हाई जो बड़ा से बड़ा बिजनेसमैन भी जब मरता है ना, मरने के सिर्फ 2 दिन तक लोग याद रखते हैं और उसके बाद भूल जाते हैं। किसी इंसान की कोई वक़्त नहीं है इस दुनिया में, कोई वैल्यू नहीं है कि आप कहो कि इंसानों की बहुत वैल्यू, मरने के बाद भी हमें लोग याद रखेंगे, ऐसा कुछ नहीं होता। मरने के कुछ टाइम बाद ही लोग आपको भूलना स्टार्ट कर देते हैं। अपनी रेगुलर लाइफ में नॉर्मल वे में ज़िंदगी गुजारना स्टार्ट करते हैं, तो किधर गई वो इंसान जो इंसान कहता है मैं ये हूँ, मैं वो इंसान तो ख़त्म और वो मिट्टी है। तो कोशिश करें अपनी लाइफ को हमें बेहतर बनाना है। हमें किसी के लिए नहीं, किसी को नहीं दिखाना है कि हम क्या है और हमारी लाइफ क्या है। हमें अल्लाह के लिए दिखा, साहब अपने आप को बेहतर बनाना है। अल्लाह को दिखाना है कि हमारी लाइफ क्या है, हम क्या है, और हम उस जहाँ में कामयाब हो जाए। इस जहाँ में कामयाबी इंपॉर्टेंट नहीं, उस जहाँ में है। वीडियो अच्छी लगी और लाइक करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, अपने घर के का। हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो तक के लिए। बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।